پنجاب کے نگراں وزیر صحت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ دوائی جاتی تھی شوکت خانم سے بھی اور ادھر سے بھی سارا میموریل سے بھی، یہ شفٹ ہوتی تھی، ٹرانسپورٹ ہوتی تھی ڈائیو کے ذریعے۔ ہمیں بتایا گیا، جو ہم پولیس بھی انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، عمران کشور صاحب جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے وہ ہمارے ساتھ، بہت ساری میٹنگز ان کی ہو رہی ہیں، شاید ابھی بھی وہ آنے والے ہیں۔ تو اس دن ہمارا خیال ہے کہ یہ وہ بیچ ہے جو اس دن شفٹ کیا گیا جس دن لاہور بہت زیادہ ہیوی رین فال ہوئی۔ اس دن مجھے اس لیے یاد ہے کہ مجھے سی ایم صاحب کا چائنا سے فون آیا کہ جا کے پانی نکلوائیں، اور ایک بلڈنگ بھی گر گئی تھی مین بولے وارڈ پہ۔ تو وہ اس لیے مجھے وہ رات بہت ہاربل رات تھی کہ اتنا پانی آیا۔ یہ اس رات، کیونکہ جمعرات کو یہ پہنچتا تھا سیمپلز بہاولپور بھی، اور وہاں ہمارا یہ خیال ہے کہ اس وقت یہ جو سیمپلز دیے گئے ان کو پراپرلی پیک نہیں کیا گیا، پراپر کولڈ چین کے لیے نہیں کیا گیا، اور دوسرا ڈائیو کو الاؤڈ نہیں ہے دوائیاں لے جانا، لیکن وہ لگائی گئی۔ پھر ہم نے اس ڈرائیور کو جو چلا رہا تھا وہ گاڑی، اس کو انٹرویو کیا، اس کو جانا پڑا، پانی کی وجہ سے موٹر وے کو ایکسیس نہیں کر پایا، وہ گیا ملتان روڈ سے گیا، تو اس کو ٹائم بھی زیادہ لگا، اور اس نے ہمیں بتایا، کیونکہ ڈائیو کا ہم نے جا کے دیکھا، سہیل صاحب نے بہت محنت کی، فورینزک انالیسس کیا کہ ان کا جو کمپارٹمنٹ جہاں پہ وہ کارگو لے جاتے ہیں وہ بالکل تھوڑا سا گراؤنڈ سے اوپر ہوتا ہے، بس کا سب سے نچلا حصہ، اوپر تو سیٹیں ہوتی ہیں، نیچے ہے کمپارٹمنٹ۔ اب وہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا وہ دوائی ہے، اور اس کا ہم نے پورا ریکارڈ نکلوایا پچھلے کئی سالوں کا، تو اسی ذریعے وہ جا رہا تھا، اور وہ اس کمپارٹمنٹ میں پانی آیا، اور اس کمپارٹمنٹ میں ظاہر ہے وہ اس میں سیوریج کا پانی بھی تھا، سارا تھا، اس نے ان کو کنٹیمنیٹ کیا، اور وہاں پہ جب گیا تو ظاہر ہے وہ لگا، تو اس کے بعد انفیکشن شروع ہوا، اور پھر یہ منظر عام پہ آیا۔ تو ہماری تحقیق یہی بتاتی ہے کہ یہ ہوا ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کا، خاص کر اپنے بھائی جمال ناصر صاحب کا، ان کی گائیڈنس، ان کا ساتھ رہا، اور ان کا ہمیشہ باڈی سپورٹ رہتی ہے، اور انہوں نے دن رات ہمیں بھی نہیں سونے دیا، خود بھی نہیں سوئے، اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو کریڈٹ جاتا ہے تو وہ مجھے یا میرے بھائی کو نہیں جاتا، وہ سہیل کو جاتا ہے۔ سہیل نے واقعی اس کو ایک بہت بڑا چیلنج لیا، اور میرا خیال ہے 24/7 لگا رہا ہے اس پہ، تو میں بہت شکر گزار ہوں اس کا۔ میرا خیال ہے اب سہیل صاحب تھوڑی سی تفصیل آپ پہلے بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو سر نے بہت ساری باتیں کر دیں، اور ایک چیز مختصراً یہ کہا جو ہم نے لبے لباب نکلا کہ یہ جو ٹیکہ جب چھوٹے ٹیکوں میں کنورٹ ہوا تھا اور جب یہ ٹرانسپورٹ ہوا تھا تو یہ بات طے شدہ ہو گئی ہے کہ وہ اس گاڑی میں پانی آنے کی وجہ سے کنٹیمنیشن ہوئی۔ لیکن کچھ چیزیں اب بڑی اہم ہیں کہ ہم نے کیا کیا اس کے بعد۔ دیکھیں نا، یہ تو ہو گیا اس درمیان میں۔ میں بلکہ سر کے ساتھ ہی پی سی بھورمن میں ایک کانفرنس میں تھا جب ہمیں یہ رپورٹ ملی کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ ہم نے امیڈیٹلی آدھے گھنٹے میں سہیل صاحب کو ہم نے آن بورڈ لیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے اور سر کے سے زیادہ کام جس نے کیا وہ سہیل صاحب تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ٹیم بڑی اچھی تھی۔ لیکن کچھ چیزیں بچانے کی یہ تھی کہ اس کے بعد ہم نے ایکشن لینا شروع کیا، اور ظاہر ہے ہم اپنے حساب سے چل رہے تھے، اور ہم نے یہ سوچا کہ ظاہر ہے وہ ٹیکہ ہوا، اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے بھی آئیں۔ یہ ایک عجیب سا واقعہ ہوا ہے جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے حکومتی سطح پہ چیزوں کو آرگنائز کرنا شروع کیا۔ ہم نے اپنے ہیلتھ کمیشن کو موٹیویٹ کیا، ہم نے جو ڈرگ انسپیکٹر تھے ان کو جو بھی 11 کے قریب تھے وہ بھی کیا۔ ہم نے جو ہیلتھ کمیشن کے ذریعے 48 جگہوں پہ وزٹ کروائے، اور ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہیلتھ کمیشن جب گیا تو تقریباً ہم نے اس درمیان میں جو ہم نے تقریباً 26 یہ وہ تمام 48 کے قریب سینٹر تھے جو آنکھوں کے ریلیٹڈ یا آپریشن کیا کرتے تھے، اور سب کے سامنے جو ہے یہ ٹیکہ نہیں لگتا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان سب کو چیک کرایا، جس میں تقریباً 26 کے قریب ہم نے جو ہے سروسز سسپینڈ کی۔ اسی طرح ہم نے بہت سارے آپریشن تھیٹر کو سیل کیا، ایک ہاسپیٹل کو بھی سیل کیا، اسے لیبارٹری کو بھی سیل کیا، لیبارٹری کی سروسز کو بھی سسپینڈ کیا، اور جو سب سے بڑا کام کیا ہم نے وہ ایک کمیٹی بنائی اس کے درمیان میں، جس میں کیونکہ یہ ٹیکہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ یہ ٹیکہ کیونکہ
ہمارا عام پبلک کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کو بند کرنا، میں پہلے دن سے آپ کو یاد ہوگا اس بات پہ قائم تھا کہ اگر اس ٹیکے کو بند کر دیا گیا تو دوسرا ٹیکہ 40,000 کا ہے، پھر 1 لاکھ کا ہے، تو جس طرح کا ہمارے معاشی حالات ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ اس میں ہم نے پھر ایک چیف منسٹر نے خود ایک ٹیم بنائی ہے جس میں تقریباً 6 کے قریب آئی اسپیشلسٹ موجود ہیں، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ ساری ٹیم اب یہ دیکھ رہی ہے، فی الحال جیسے سر نے کہا کہ ہم نے یہ تو اجازت اب دے دینی ہے کہ جو کینسر کے پیشنٹ ہیں، چاہے وہ شوکت خانم میں ہیں کہیں اور ہے، وہ ان کو استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن ابھی یہ جو آنکھوں میں اجازت ہے یہ ہم تب دیں گے جب ہماری 6 آئی اسپیشلسٹ کی ٹیم ایک SOP تیار کرے گی، اور اس کے بعد جب وہ تیار کر کے ہمیں بتائے گی پھر ہم فیصلہ CM سے اجازت لے کے کریں گے کہ اس کو اجازت دیں، لیکن اس کے کوئی طریقہ کار کیے جائیں گے، اس میں ہیلتھ کمیشن کو انوالو کیا جائے گا، اس کی لائسنسنگ کی جائے گی۔ سب سے بڑی تو میری کوشش یہ ہے کہ اب ہم اپنی منسٹری کے اندر رہتے ہوئے ہم خود کیوں نہ یہ کر لیں، جب 500 روپے کا ایک ٹیکہ پڑ رہا ہے، جہاں حکومت ہزاروں روپے کے ڈائلسس کرواتی ہے، لاکھوں روپے کے اور جگہوں پہ خرچ کر رہی ہوتی ہے، ایک اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی پہ لاکھوں روپے لگا رہی ہوتی ہے، تو ہم یہ کوشش کریں گے اب ہم خود یہ حکومتی سطح پہ ٹیکوں کو امپورٹ کریں، اور حکومتی سطح پہ 500 روپے میں مطلب مریض کو اگر ہماری وجہ سے اس کی آنکھیں بچ جاتی ہیں، کیونکہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب غزہ وار روم سے آپ کو جوائن کریں گے مبشر ہاشمی۔ غزہ وار روم سے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ غزہ پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری مسلسل 10ویں روز بھی جاری ہے، جس کے نتیجے میں مزید 421 شہید ہو گئے، جس کے بعد 7 اکتوبر سے جاری بمباری سے شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 2750 ہو گئی ہے۔ بمباری سے شہید فلسطینیوں میں 1000 سے زائد بچے اور 400 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ غزہ میں پانی ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے محصور اور مظلوم فلسطینیوں کے پیاس سے مرنے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ فلسطینی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ 1000 سے زائد فلسطینی اسرائیلی بمباری تباہ عمارتوں کے ملبے میں دبے ہوئے ہیں۔ مصر کی جانب سے رفح سرحد نہ کھولنے کی وجہ سے غزہ میں انسانی امداد ابھی تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ مصر نے غزہ سے 600 امریکی شہریوں کے انخلاء کے لیے اپنی سرحد کچھ گھنٹوں کے لیے کھولنے کا کہا ہے۔ اسرائیلی بمباری کے بعد غزہ کے 4 اسپتالوں میں علاج بند ہو چکا ہے، جبکہ اسرائیل کا مزید 21 اسپتال خالی کرنے کا حکم بھی دیا جا چکا ہے۔ غزہ سٹی کے الشفا اسپتال میں زخمیوں کے علاج میں مصروف ڈاکٹر کے والد اور بھائی کی لاشیں پہنچ گئیں۔ مسلسل جانیں بچانے میں مصروف ڈاکٹر باپ اور بھائی کی لاشیں دیکھ کر جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ ساتھ ہی ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس غمزدہ ساتھی سے گلے لگ کر حوصلہ دیتے رہے۔ دل دہلا دینے والے مناظر آپ نے ملاحظہ کیے۔ ابھی آپ کو بتائیں، مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت محض فلسطین پر نہیں بلکہ پوری انسانیت پر حملہ ہے۔ اپنے بیان میں نواز شریف نے کہا کہ ہزاروں معصوم فلسطینیوں کی شہادت انسانی ضمیر کے لیے بہت بڑا سوال ہے۔ دنیا جان لے، مسئلہ فلسطین کے مستقل حل کے بغیر پائیدار امن خطرے میں رہے گا۔ پاکستان آج بھی ہمیشہ کی طرح فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ حکومت پاکستان ہر عالمی فورم پر فلسطینی کاز کے حق میں آواز اٹھائے۔ حکومت فلسطینی عوام کو خوراک، ادویات اور ضروریات کی فراہمی کے لیے فوری کارروائی کرے۔ وار روم سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ مین اسٹوڈیو سے۔ ساتھ رہیے۔